إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام کی سب کی حمد و ثنا ایکائی یکتائی تنہائی کی بڑائی اللہ رب کائنات کی ذات اقدس اعلیٰ اور معلیٰ کے لیے ہے کہ جس رب کائنات نے ہم سب کو انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اعلیٰ بنایا، تمام تر مخلوقات سے ہمارے مقام کو بلند بنایا ہے۔ اربار انگنت بے شمار بے حد و حساب لا تعداد لاکھوں کروڑوں درود و سلام کی برکات ہمارے آقا و مولا، ہمارے پیر و مرشد، ہمارے رہبر و رہنما، ہمارے مبتدا و پیشوا، ہمارے امام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام المتقین، سید الثقلین، امام القبلتین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے ہر بار درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں، دعائیں ہوں آپ کے صحابہ کے لیے، امت کے واعظین کے لیے، محدثین کے لیے، ائمہ دین کے لیے، فقہائے اعظام کے لیے کہ جن کے ذریعے یہ دین اسلام صحیح اور مکمل حالت کے اندر ہم تک پہنچا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یقیناً ماہ صفر اختتام کے اوپر ہے اور ادھر سے بھی ماہ ستمبر اختتام کے اوپر ہے۔ ان مہینوں کے اندر متعین کوئی بنیادی موضوع نہیں ہوا کرتے، جس طرح کے محرم الحرام کے اندر زیادہ تر صحابہ کرام کی عظمت کو اجاگر کیا جاتا ہے، اگست کے اندر پاکستان کے ساتھ اپنی عقیدت کے پھولوں کو نچھاور کیا جاتا ہے، ذوالحج کے اندر قربانی کے فضائل کو، رمضان کے اندر رمضان کے مسائل کو، اسی طرح یہ مہینے ان مسائل سے آزاد ہیں، ان کے اندر جو جی میں آئے وہ کہنے والی بات ہے کہ جو موضوع آئے اسی کے اوپر بات کی جا سکتی ہے۔ اسلام اس وقت بندہ لاتا ہے جب اسلام کے بنیادی ارکان کے اوپر مکمل طور کے اوپر عمل درآمد کرتا ہے۔ اسلام کا پہلا رکن شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق کائنات کے اندر نہیں ہے، اور اس بات کا دل و جان سے اقرار کرنا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول اس کے برگزیدہ بندے ہیں اور ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ بندہ اس
مسلمان ہو چکا ہے، اسلام میں آ چکا ہے؟ نہیں۔ دوسری بات، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا، وَصَوْمِ رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، والحج، اور حج فرض جو استطاعت رکھے وہ ادا کرے۔ جب بندہ اسلام کے بنیادی ارکان کے اوپر عمل کرتا ہے تو حقیقت کے اندر وہ مسلمان بن جاتا ہے۔ اب ہم زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار تو کر رہے ہیں، محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، تو ہم خود کو اسلام کے اوپر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ذرا ہم اللہ کے قرآن کی طرف تو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہمیں کس طرح مخاطب کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے کہ ہم حقیقت میں اسلام کے اندر کیسے داخل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلام مقدس کے اندر فرمایا منیبین الیہ واتقوا، اللہ رب العالمین کی طرف تم رجوع کرنا شروع کر دو، واتقوا، اور اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر جمع کر دو، واقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ محدثین مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھا ہے، اور آیت خود بتلا رہی ہے کہ جو بندہ بے نماز ہے، جو بندہ نماز کو ادا نہیں کرتا، جو بندہ نماز کے قریب نہیں آتا، ایک ہفتہ بعد جمعہ پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے، سال بعد عید پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں پہنچ جاتا ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، جو بندہ نماز کے لیے مسجد کے اندر حاضر نہیں ہو سکتا، ایسے شخص کو اللہ کے قرآن نے مشرک کہا ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، اپنی جانب سے نہیں کہا۔ اعتراض تمہارا بنے میری ذات کے اوپر، میری زبان پہ نہیں، بلکہ اللہ کے قرآن پہ بنتا ہے۔ اگر تم کہو کہ یہ بات ثابت ہے کہ بے نماز مشرک ہے، تو یہ اعتراض آپ کا قرآن کے اوپر بنتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المشرکون نجس، جو مشرک ہیں، جن کو مشرکین کی صف کے اندر شمار کیا گیا ہے، انما المشرکون نجس، وہ دنیا کے پلید ترین انسان ہے، گندے ترین انسان ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ ہم ذرا بے نماز کو دیکھیں، ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں، ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا ایسا شخص جو نماز کو قائم نہیں کرتا وہ مشرک ہے، اور اللہ نے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بندہ جتنے بھی گناہ کر کے آئے گا، اللہ کی عدالت میں آئے گا، معافی مانگے گا، قیامت کے دن مر کے میدان محشر کے اندر بھی آئے گا، اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا الا ان یشرک بہ۔ لیکن جس شخص نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو معاف نہیں کرے گا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کن کو کہا ہے؟ بے نماز کو مشرک کہا ہے۔ ہم جتنے بھی عبادتیں کرنے والے، ہم جتنے بھی صدقہ و خیرات کرنے والے بن جائیں، مساجد کے ساتھ تعاون کرنے والے بن جائیں، اگر ہم نمازی نہیں ہیں، اللہ کی قسم جنت کی کنجی ہے نماز، ہمارے لیے جنت کے دروازے نہیں کھل سکتے اگر ہم نمازی نہیں ہیں۔ ہم چاہے جتنے بھی لوگوں کی مدد کرنے والے بن جائیں،
عبداللہ ابن جدعان کا واقعہ یاد نہیں ہے؟ سیدہ کائنات ماں جی سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا بیان کرتی ہیں، میں نے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، پوچھا اے اللہ کے نبی، عبداللہ ابن جدعان صحیح بخاری کے اندر ہے، عبداللہ ابن جدعان لوگوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو ان کے چولہے جلانے والا، ان کو کھانے کھلانے والا، کیا اللہ کے نبی مجھے بتلائیے عبداللہ ابن جدعان جنت میں بھی جائے گا یا نہیں جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، عبداللہ ابن جدعان جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ کیا وجہ تھی؟ کیا وجہ تھی؟ پوچھا اے سر کے تاج، اے ہمارے آقا و مولا، عبداللہ ابن جدعان جنت میں کیوں نہیں آئے گا؟ وہ تو لوگوں کے لیے دسترخوانوں کو قائم کرنے والا تھا، وہ تو لوگوں کو کھانے کھلانے والا تھا، وہ لوگوں کی امداد کرنے والا تھا، وہ جنت میں کیوں نہیں آئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے کبھی اللہ کے سامنے آ کے اللہ کو سجدہ نہیں کیا، اللہ سے جنت کا طالب بنا ہی نہیں، اللہ سے جنت کا سوال کیا ہی نہیں۔ اب جو بندہ نماز کو ادا نہیں کرتا، اب ہمیں حدیث رسول کے اوپر جاتے ہیں، اللہ کے قرآن نے تو اسے کہا ہے بے نماز بندہ مشرک ہے، ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا۔ اس کے بعد چلیے باتیں سخت ہیں، لیکن جو بندہ نمازی ہے، جو بندہ 5 وقت اللہ کو یاد کرنے والا ہے، اس کو یہ باتیں اس کے دل کو سکون دیتی ہیں، اس کے لیے کوئی سخت نہیں ہے، اس کے دلوں کو سکون پہنچتا ہے۔ لیکن جو نماز کو نہیں ادا کرتا ان کے لیے سخت باتیں۔ اب ہم کیا کریں؟ سوچیں کیا ہمارے ذہن کے مطابق شریعت ہونی چاہیے؟ شریعت ہمارے ذہن کے مطابق نہیں ہے، ہمیں اپنا ذہن شریعت کے مطابق کرنا چاہیے نا۔ شریعت کے مطابق، شریعت کے تابع ہمیں اپنا ذہن کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں ان باتوں کے اوپر غصہ آنا شروع ہو جائے کہ یہ اتنی سخت باتیں ہو گئی ہیں، ہمیں مشرک بھی کہہ دیا، مسلمان اور کافر کے درمیان رسول اللہ نے فرمایا فرق نماز کا ہے، ہمیں کافر بھی کہہ دیا۔ اچھا شریعت ہمیں یہ کہہ رہی ہے؟ میرے بھائیوں، شریعت کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ شریعت ہمارے خلاف ہو چکی ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہم ایمان سے نکل جائیں گے، اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے شریعت کو اپنے ذہن کے مطابق بنانے کی کوشش کی ہے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شریعت کے مطابق ہمارے ذہن ہوتے، لیکن ہم نے کیا کیا کہ شریعت ہمارے ذہن کے مطابق ہو۔ یہ کنسیپٹ، یہ نظریہ، یہ سوچ ہماری غلط ہے، اس کو دور کیجیے، نماز کو قائم کیجیے، 5 وقت کے نمازی بن جائیں۔ نجات کا راستہ ہے، فلاح کا راستہ ہے۔ دنیا کے اندر ہم لوگوں سے تو کہتے ہیں کوئی راستہ ہو کامیابی کا، بس نقصان ہی نقصان آ رہا ہے، ہمارے مال میں برکت نہیں ہو رہی، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن کبھی اپنے ضمیر کے اندر جھنجھوڑ کے دیکھا ہے ہم اللہ کے کتنے فرما بردار ہیں؟ ہمارے اوپر سیلاب ٹوٹ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، تباہیاں آ رہی ہیں، اچھا ہمارے اوپر اللہ نے ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اپنے کردار میں تو دیکھیں ہم کون سا اللہ کے فرائض کو، جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض کی تھی چیزیں، نماز، روزہ، زکات، ہم کون سا ان کو ادا کر رہے ہیں؟ آگے چلیے، ہم کنسیپٹ ہمارا پتہ ہے کیا ہے؟ اچھا جی چوک اعظم کا MP فوت ہو چکا ہے، چلو جی اسٹیڈیم میں جنازہ ہے، جنازے کے لیے پورا اسٹیڈیم فل ہو چکا ہے، منہ دکھانے کے لیے سارے گئے ہوئے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، جنازہ پڑھنا سنت رسول ہے، لیکن ذرا دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر میں نے چوک کے ایم پی اے کا جنازہ نہیں پڑھا تو میں گنہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر میں نے نماز کو ادا نہیں کیا تو اللہ کی قسم میں گنہگار ہوں گا، پھر میرا نامہ اعمال سیاہ ہوگا، پھر میرے نامہ اعمال کے اندر روشنی نکل جائے گی، پھر میرا نامہ اعمال مجھے تباہی کی جانب لے کر کے جائے گا۔ ان ساری چیزوں کا ایک ہی علاج ہے، ہم نماز کو قائم کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں، اس چیز کو سوچیں۔ یہ جو ہم نے اتنی بڑی بڑی مساجد بنا کے کھڑی کر دی ہیں، رنگ بڑا خوبصورت، اچھا پنکھے بڑے خوبصورت، کولر پنکھے، اے سی، ہر چیز مزین کر کے لگا کے رکھ دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا وقت آئے گا، قیامت قریب ہوگی، لوگ نمازوں کو، لوگ مساجد کو بڑی پختہ تعمیرات کے ساتھ سجائیں گے، بنائیں گے، اور بنانی بھی چاہیے۔ ہم اپنے گھر کو تو بناتے ہیں، مساجد کا کوئی خیال نہیں، مساجد کو بنانا بھی چاہیے، ان کے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہیے، کوئی انکار نہیں، لیکن یہ مساجد اللہ کی عدالت میں کل قیامت کے دن کھڑی ہو جائے گی۔ اے اللہ، انہوں نے مجھے بڑا خوبصورت بنایا، میرے اندر سونے کے دروازے بھی لگائے، پنکھے بھی بڑے اعلیٰ قسم کے لگائے، 10 اے سی بھی لگائے، مجھے بڑا خوبصورت بنایا، سپیکر بھی بڑے اچھے لگائے، اذان بھی بڑی دور تک جاتی تھی، لیکن یہ تیرے بندے جب اذان ہوتی تھی محلے کے اندر سارے رہتے تھے، شہر میں سارے رہتے تھے، لیکن میرے اندر نماز پڑھنے کے لیے کوئی نہیں لایا کرتا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مساجد اللہ کی عدالت کے اندر کھڑی ہو کر جن کو بے آباد کر دیا جائے گا، اللہ کی عدالت میں رونا شروع کر دے گی، امت کے خلاف، لوگوں کے خلاف یہ مساجد رونا شروع کر دے گی۔ اے اللہ، ان محلے والوں کو پکڑ لے، انہوں نے مجھے بے آباد کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مساجد بھی ہمارے خلاف ہو جائے گی، اور یہ کیوں نہ ہو، یہ میرے ہاتھ ہے، میرے ہاتھ ہے، میرے تابع ہیں، دنیا میں میرے تابع ہیں، میرے ہاتھ ہیں، یہ میری زبان ہے، میں اسے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتا ہوں، یہ میری آنکھیں ہیں، میں اسے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتا ہوں، یہ میرے پاؤں ہیں، میں دنیا میں اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتا ہوں، لیکن قیامت کا دن ہوگا، پاؤں میرے خلاف ہو جائیں گے، کہیں گے اے اللہ، اسی شخص نے، پاؤں کہیں گے اللہ کو بول کے، اے اللہ اس شخص نے، ہم تو چاہتے تھے کہ نماز کے لیے جا، اس کو بستر نے جھنجھوڑ کے رکھا ہوا تھا، اس نے ہمیں یہ سکت نہیں دی، ہمیں یہ لے کے نہیں آیا، اے اللہ اسے پکڑ لے۔ ہاتھ کہیں گے ہم چاہتے تھے کہ وضو کر لیں، لیکن یہ بندہ نماز کے لیے نہیں تھا، ہر چیز قرآن کے الفاظ ہیں، ہر چیز بندے کے خلاف گواہی دینا شروع کر دے گی، اور پھر بندہ کہاں جائے گا جب ہر چیز خلاف ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اس بندے کی عدالت لگی ہوگی، فرشتے اس کے خلاف گواہیاں دے چکے ہوں گے، رجسٹر گناہوں کے اس کے بھرے ہوں گے، اچھا مساجد اس کے خلاف ہوگی، ہاتھ اس کے خلاف ہوں گے، پاؤں اس کے خلاف ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے خلاف ہوں گے۔ مجھے بتلائیے، جب سارے ایویڈنس، ساری گواہیاں عدالت کے اندر ایک شخص کے خلاف ہو جائیں، اس کے اوپر سزا صادر ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہو جاتی ہے نا، سارے قانون کو جاننے والے بیٹھے ہیں، اس کے اوپر سزا لاگو ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کی عدالت کے اندر ساری گواہیاں، سارے ثبوت ہمارے خلاف ہو جائیں گے، حتیٰ کہ رسول اللہ بھی ہمارے خلاف بولیں گے، رسول اللہ بھی ہماری سفارش نہیں کریں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی بے نماز کی سفارش تو نہیں کر سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری سفارش نہیں کریں گے، فرشتے بھی نہیں کریں گے، دنیا دار ہمارے دوست یار سجن بیلی وہ بھی نہیں کریں گے، ہمارے والدین بھی ہم سے بھاگ جائیں گے، بیٹے بھاگ جائیں گے، بہن بھائی سے بھاگ جائے گی، بھائی بہن کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا، اور سارے ایویڈنس، سارے ثبوت ہمارے خلاف اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے۔ مجھے بتلائیے اللہ ہمیں معاف کرے گا؟ ذرا سوچیے، رات کو ذرا تنہائی میں بیٹھ کے اپنے گریبان کو کھول کے ذرا سوچے تو صحیح، رسول اللہ نے کیا کہا، اور ہم جس کے امتی ہیں ہم اس رسول کی کیا
کیا ہم اس رسول کی بات کو مان رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، الفرق بین المرء و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے، ہمارے اور کافروں کے درمیان جو معاہدہ طے پایا ہے وہ نماز کا معاہدہ ہے اور کوئی معاہدہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، آپ ممبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کو واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، اسی دوران قبائل مختلف آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ایک ڈائس نما چیز کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھا ہوا ہے، مختلف قبائل کے قبیلوں کے لوگ آ رہے ہیں، آپ کے دست اقدس کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیعت کر کے اسلام کو قبول کر رہے ہیں، اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ ایک قبیلہ آتا ہے، آیا اللہ کے نبی کے پاس، آئے اللہ کے نبی، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں ہم روزے بھی رکھیں گے، ہم زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، ہم حج بھی کریں گے، لیکن ہم نماز نہیں پڑھیں گے، اس کی ہمیں رخصت دے دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ، اپنا ید شفقت رکھا ہوا تھا، اسی طرح پیچھے کر لیا، فرمایا تمہارے لیے میرے پاس کوئی بہن نہیں ہے۔ اور دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بندے اقرار بھی کر رہے ہیں ہم نماز کے علاوہ دین کے سارے کام کریں گے، اکیلی نماز کو ادا نہیں کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بیعت کے لیے اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیا، ان کی بیعت نہیں لی۔ مجھے بتلاؤ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کے اوپر لوگوں کو جام کوثر کو پلا رہے ہوں گے، بے نمازی آئیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا آئے اللہ کے نبی، آئے میرے نبی، یہ وہ شخص ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر نماز کو قائم نہیں تھے کیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری بیعت کو کریں گے؟ کیا ہمیں ساقی کوثر کا جام ملے گا؟ ذرا سوچے تو صحیح۔ بڑے خوش ہو جاتے ہیں نمازیوں کو دیکھ کے، ہم صوفی تو کہہ دیتے ہیں، اچھا دیکھا ہی صوفی نمازیں شروع کر دیں، اچھا یہ ہمارے معاشرے کے اندر عجیب بات ہے، ایک شخص ہے، جوان ہے، بوڑھا ہو گیا، نمازیں شروع کر دیں، اس کے اوپر تان تشریح کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، یہ کتنی بڑی ہمارے معاشرے کی بدبختی ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ آپ نے سنا ہے کہ ایک بندہ نمازیں پڑھنا شروع کر دیا، دیکھا نا صوفی، دیکھا نا نمازیں، اب اسے نمازیں یاد آ گئی، اچھا بوڑھا ہو گیا، اب ساری زندگی اس نے یہ کیا گناہ گنا کے، اچھا بوڑھا ہو گیا، اب اسے نمازیں یاد آ گئی۔ یہ تانا زنی کیا یہ اسلام کے اندر جائز ہے؟ اور صحابہ کرام کی آپ ان کا نظریہ تو دیکھیں، 90 برس عمر ہو چکی ہے، اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، لوگوں کی باتوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ آج سے ہی ہم بھی اگر عہد کر لیں کہ ہم نے نماز کو نہیں چھوڑنا، ہم نے نماز کو قائم کرنا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہمارے رزق کے اندر اللہ تعالیٰ اتنی بے پناہ برکتوں کا نزول فرمائے گا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن اگر ہم بے نماز رہیں گے تو کرتے رہیں جتنی دنیا کی محنتیں کرتی ہیں، کچھ نہیں ملے گا۔ آپ نے کبھی معاشرے کے اندر دیکھا ہی ہوگا کہ جو بندہ ایک دکاندار ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں وہ نمازی ہے، ایک دکاندار ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں وہ بے نماز ہے۔ جب آپ نمازی دکاندار کے پاس جائیں گے وہ آپ کو کیا کہے گا؟ آپ کہیں گے سنا کیسا کاروبار چل رہا ہے؟ کیا کہے گا؟ بس کوئی عالم نہیں، نمازی ہے کہے گا اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھا رزق دے رہا ہے۔ لیکن اگر آپ بے نمازی کے پاس رہیں گے، اچھا مارے گئے،
بس کوئی حال نہیں سارا. آپ سنتے ہیں ملتا ہے آپ کو, یہ سننے میں ملتا ہے. یہ کیا ہے؟ ہمارے دل جتنا بھی کما لیں, جتنی دولت اکٹھی کر لیں, دولت کے اوپر مطمئن نہیں ہو سکتے. لیکن جو نمازی ہے, صبح شام کی روٹی کھانے والا, اسے تم اللہ کا شکر کرنے والا پاؤ گے, اسے تم اللہ تعالیٰ کا فرما بردار پاؤ گے. لیکن جو نمازی نہیں ہے, اس کی زبان سے تم کلمہ کفر ہمیشہ جاری دیکھتے ہوئے پاؤ گے. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نماز کو, فجر کی نماز کو پڑھایا. نماز کو پڑھا کر کے سلام پھیرا. ریاست کے سربراہ تھے, لیکن نماز کو خود امامت کروایا کرتے تھے. ریاست کے سربراہ ہونے کے ناطے آج ہمارے وزیروں مشیروں کو نمازیں نہیں آتی. وہ ریاست کا سربراہ ہو کے امامت, مصلی کی امامت کے اوپر نماز کے لیے خود کھڑا ہوا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا کے سلام پھیرتے ہیں. صحابہ کرام کی بڑی تعداد آپ کے پیچھے, آپ خلیفہ وقت بھی ہیں, نماز پڑھنے کے لیے آئی ہوئی ہے. ایک صحابی کو دیکھا, وہ نا ایک رکعت لیٹ ہو چکا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دو صحابہ کو بلایا. پہلے دن ہی دو صحابہ کو بلایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے, صحابہ کی ڈیوٹی لگا دی, آپ نے اس بندے کو دیکھنا ہے, اگر یہ جان بوجھ کے سستی کر رہا ہے تو اس کو اگر یہ کل بھی لیٹ ہوا اور پھر اسے دیکھنا ہے. اگر یہ جان بوجھ کر کے نماز کے اندر, نماز کے معاملے میں سستی کر رہا ہے, میں عمر اس کو جلبتہ حد المدعی, میں اس کو 40 کوڑے لگاؤں گا. کس وجہ سے؟ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے نہیں, نماز کے لیے آ رہا ہے, جماعت کے لیے آ رہا ہے, صرف لیٹ ہونے کی وجہ سے. اسلام نے ہمیں اتنی نماز کی تلقین دی ہے. میرے بھائیوں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے لیے کہا, پوچھا گیا اس شخص سے, اس نے مجبوری اپنی ظاہر کر دی. حضرت عمر فاروق نے کہا, نماز کے لیے تیری کوئی مجبوری کو قابل قبول نہیں کیا جائے گا. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آنکھوں سے نبینا ہے, نظر نہیں آتا. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں. نماز کو قائم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں تشریف لایا کرتے تھے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے لگے, عبداللہ ابن ام مکتوم, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں راستہ خاردار ہے, جھاڑیاں ہیں راستے کے اندر, آنکھوں سے مجھے نظر نہیں آتا, لہذا آپ مجھے رخصت دے دیں. نظر آتا تھا لیکن بہت کم نظر آتا تھا, اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہیں آیا کرتا. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کہنے لگے, اے اللہ کے نبی آپ مجھے رخصت دے دیں, میں نماز کو اپنے گھر کے اندر یا لیٹ آ کر کے مسجد میں پڑھ لیا پڑھوں گا مسجد میں, لیکن لیٹ آؤں گا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, نعم آذنتک, ٹھیک ہے اجازت دیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم خوش ہو گئے, چلو گھر میں یا لیٹ پڑھنے کی اجازت مل چکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بلاؤ عبداللہ ابن ام مکتوم کو. بلایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تسمع الاذان اتسمع النداء, کیا تو نماز کو اذان کو سنتا ہے؟ کہنے لگا, نعم. فلا اذن یا عبداللہ, اے عبداللہ ابن ام مکتوم, نبینا ہے اپنی جگہ, لیکن اگر تم اذان کو سن رہا ہے, تجھے گھر میں بھی نماز پڑھنے کی کوئی اجازت نہیں ہے, اور جماعت سے لیٹ ہونے کی بھی کوئی اجازت نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عبداللہ ابن ام مکتوم نماز کے اندر سستی کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کی ڈیوٹی لگا دی کہ اے بلال, تو نے تہجد کی اذان دینی ہے. عبداللہ ابن ام مکتوم تہجد کے وقت اٹھ کے مسجد میں آئے گا, اور رسول اللہ نے ڈیوٹی لگا دی کہ عبداللہ ابن ام مکتوم آج کے بعد میری زندگی میں فجر کی نماز, فجر کی اذان دے گا.
اتنے سخت تھے اللہ کے نبی نماز کے معاملے میں، لیکن ہمیں فکر ہی نہیں ہے، ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس راستے، گلیاں، ہر چیز صاف، گھر مساجد کے ساتھ، جھاڑیوں کا کوئی خرچہ نہیں، لائٹیں ہمارے پاس موجود، موبائل ہمارے پاس موجود، ٹائم کا ہمیں کوئی پرابلم نہیں، اذانیں ہمیں سنتی، ہم بستر کے اندر گیمیں بھی کھیل رہے، فیس بک چل رہی ہے، نماز کا کوئی پتہ نہیں، نماز کی کوئی فکر نہیں۔ میرے بھائیوں ذرا سوچیں تو صحیح، ہم نماز کو ادا نہیں کر رہے، ہم کسی کا کیا بگاڑ رہے ہیں؟ ہم کسی کا کیا بگاڑ رہے ہیں؟ کیا اللہ کے نبی کا نعوذ باللہ نقصان کر رہے ہیں؟ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ ہم نے ایک دن مرنا بھی تو ہے نا، ایک دن مرنا بھی تو ہے۔ آپ جیسے 70 سال کی عمر والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور 20 سال کی عمر والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، توبہ کرنے راستہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تائب ہونے کا راستہ آپ کو دیا ہوا ہے، آج ہی توبہ کر لیجیے، رجوع کر لیں، اللہ کی عدالت میں آ جائیے، اپنے رب کو، روٹھے ہوئے رب کو بنا لیں۔ اللہ کی قسم ہم نے مر کے اس اللہ کے سامنے جانا ہے، ہم کس منہ سے اللہ کے سامنے جائیں گے؟ ہم قیامت کے دن کون سا منہ لے کے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بے نماز کو قبر کے اندر سے اٹھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا اٹھتے ہی فرشتے کو کہے گا اس کے منہ کو کالا کر دیا جائے۔ آپ مجھے بتلائیے، آپ کے ایک ہاتھ کے اندر فنکشن ہو، تھوڑا سا پرابلم ہو، آپ اس ہاتھ کو کوشش کرتے ہیں اسے چھپا رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ اگر لوگوں میں موجود ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں چھپا رہے، آپ اپنے چہرے کے داغ کو برداشت نہیں کرتے، اور پوری دنیا کی خلقت، انبیاء، رسول اللہ، فرشتے، دنیا، ائمہ، محدثین، ہمارے قریبی، دور والے، رشتہ دار، قریبی، سارے محلے والے سارے موجود ہوں گے، اللہ تعالیٰ بے نماز کے چہرے کو کالا کر دے گا، ہم برداشت کر سکیں گے؟ ذرا سوچیے، اپنی اصلاح کر لیں، اپنے من میں رو کے پاجا سراغ زندگی، اگر میرا نہیں بن سکتا نہ بن، اپنا تو بن جا، اور ہمارے لیے نہیں کرنا، نبی کے لیے نہیں کرنا، اپنے لیے ہی کچھ کر لے۔ اگر نماز کا میں کہہ رہا ہوں آپ کو، میں کون سا آپ کے اوپر احسان کر رہا ہوں؟ تبلیغ دین کا کام ہماری ذمہ داری ہے، آپ اگر نہیں پڑھیں گے میرا کیا بگاڑ لیں گے؟ میرا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے۔ آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، اپنا مساجد کے ساتھ، دین کے طلباء کے ساتھ، دین کے علماء کے ساتھ تعلق کو ختم کر رہے ہیں اور اپنی عاقبت کو برا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر سچ کو سمجھنے کی اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔